إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کلاس نمبر 121 میں آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 سے لے کر 181 تک یعنی 3 آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور آج پرٹیکولر وہ قرآن پاک کی ایک اور اہم ترین آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 بھی آئے گی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام اور ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو. یعنی یہ بھی صحیح توسل اور وسیلہ کی ایک شکل ہے، اللہ کے اسماء کے ذریعے، اسماء اعظم کے ذریعے اللہ کی طرف دعا میں متوجہ ہونا. اور چونکہ آج کل میڈیا میں استخارہ اور یہ اسم اعظم اور ذکر اور اذکار اس قسم کے لوگ اپنی طرف سے لوگ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اس لیے آج انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت پہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. بہرحال اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس آیت کو ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ مسئلہ نمبر 82 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا اسم اعظم، اذکار، سنت وظائف، اذکار اور دعا کے صحیح احکام و مسائل. یہ انشاءاللہ تعالی آج ہم ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے کثیر تعداد میں جن اور انسان پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کو دوزخ تک پہنچایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن اوپینین ہے کہ لگتا ایسا ہی ہے کہ لوگ اللہ کی دی ہوئی دولت یعنی عقل کو، کانوں کو اور آنکھوں کو استعمال کیے بغیر اپنے آباء و اجداد کی ڈگر پر چل کر دوزخ تک پہنچ جائیں گے. یہ اوپینین ہے اللہ تعالیٰ کا. اور وجہ بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ میں نہیں بھیجنا بلکہ انہوں نے خود وہ راستہ اختیار کیا جو سورہ الدہر میں آتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے، چاہے تو اس کو اختیار کرو حق کا راستہ اور چاہے انکار کر دو. یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، وہ اپنی ول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو چوائس کرتا ہے یا ڈینائی کرتا ہے. تو بے شک ہم نے کثیر جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے واسطے کیے ہیں. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ لہم قلوب، ان کے دل تو ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن وہ دل کو استعمال کر کے، عقل کو استعمال کر کے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یہ دولت دی تھی سوچنے اور سمجھنے کی، اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے. اور اب یہ سائنٹیفک فیلڈ سے یہ بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر واضح ہو چکی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے. اس وقت دنیا میں ایک لیڈنگ سائنٹسٹ ہے فزکس کی فیلڈ میں، بہت بڑا سائنٹسٹ انگلینڈ کا، اسٹیفن ہاکنگ. اس کو یہی بیماری ہے کہ اس کے دل کے سوچنے والا معاملہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، جس کی وجہ سے اس کی کیفیت فالج کی سی رہتی ہے. دماغ اس کا بہت کام کرتا ہے، بلکہ اس پچھلی 20ویں صدی میں اس سے بڑا کوئی فزکس کی فیلڈ میں آئنسٹائن کے بعد کوئی نہیں گزرا. تو اس شخص کے علاج کے دوران یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ دل بھی سوچتا ہے. اور الحمدللہ قرآن پاک دل اور عقل دونوں چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 انسٹرومنٹ انسان کو دیے ہیں سمجھنے کے لیے. تو ایسے انسانوں کے دل تو ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح جسم کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ دماغ ہے، اس طرح روح کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ قلب ہے، دل. تو یہ دونوں انسٹرومنٹ ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں تو ہیں، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں دیکھتے جو دیکھنا چاہیے، عبرت ہونی چاہیے نگاہوں میں. وَلَهُمْ آذان، اور ان کے کان تو ہیں، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، لیکن ان کانوں کو استعمال نہیں کرتے سننے کے لیے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل، یہ آگے اللہ کی طرف سے گاڑا فتویٰ کہ یہ لوگ چوپائے ہیں، جانوروں کی مانند ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں.
جو اپنی عقل کو استعمال نہ کریں، اپنے کانوں کو استعمال نہ کریں، اپنی آنکھوں کو استعمال نہ کریں، اپنے شعور کو استعمال نہ کریں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ قرآن کا فتویٰ ہے. اولئک هم الغافلون، اور یہی تو لوگ ہیں غافل. دراصل انسٹرومنٹس موجود ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کرتے. بھائیو، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس نے انسانیت کو توہمات سے ہٹا کر عقل کے اوپر چیزوں کی بنیاد رکھنے کی ترغیب دلائی ہے. چنانچہ 10 کمانڈمنٹس جو سورہ بنی اسرائیل میں آتی ہیں ان میں 9th کمانڈ ہی یہی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان، کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تو نے علم ابھی تک حاصل نہیں کیا. بغیر علم کے پیروی نہیں کرنی. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یستجیب الذین یسمعون. بے شک حق بات وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اپنے کان سے بات سن لیتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. اور جو مردے ہیں، یعنی جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کی طرح کہا ہے. ان کو تو اب قیامت والے دن ہی ہوش آئے گی جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، لیکن اس وقت ہوش آنے کا فائدہ کوئی نہیں. کافروں کی اللہ تعالیٰ نے سب سے نٹوریس چیز بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اسے مت سنا کرو اور اس میں شور و غوغا کر دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. یعنی بات سننی نہیں. جو آج اکثر لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں جی علی دی گل نہیں سننی، تو یہ جو لوگ بات سننے سے منع کرتے ہیں یہ سب سے بڑے مجرم ہیں. اور اس سے بڑے مجرم وہ ہیں جو ان کی باتوں میں آ کر یہ کام کر بیٹھے. جہاں دنیا کا نقصان ہو رہا ہو وہاں تو انسان کسی کی بھی بات نہیں سنتا، اور جہاں دین کا نقصان ہو رہا ہو وہاں ہر بندے کی بات سن لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کافروں کا یہ ہیلا یہی تھا کہ قرآن نہ سنو. اور پھر قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں نقشہ کھینچا ہے، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. کہ قیامت والے دن دوست کی جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے کاش لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم نے دنیا میں بات کان لگا کے سنی ہوتی یا عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے. تو اللہ تعالیٰ اس پر کامنٹس دے گا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا ہے، پس دوستیوں پر پھٹکار ہو. اب اس وقت اصلی جرم ماننے سے مسئلہ حل تو کوئی نہیں ہونا. جو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن سزا ہے وہ تو مل کے رہنی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بہرحال یہ عقل اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان اس دولت کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی حق تک پہنچ سکتا ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں آج سے تقریباً 2.25 سال پہلے میں نے گفتگو کی تھی جو ابھی تک ہم نے یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کی، انشاءاللہ اب کر دیں گے 1-2 دن تک. مسئلہ نمبر نیو 64 کے نام سے، اور وہ ہے انسان کے حصول ہدایت کے 5 سٹیپس سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی روشنی میں. ان میں سے 4 سٹیپس جو ہیں وہ ایسے ہیں جو انسان نبی کی دعوت کے بغیر بھی طے کر سکتا ہے، اور اگر نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی وہ 4 سٹیپ طے کرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جائے گا. ہاں جب نبی کی دعوت پہنچ گئی تو 5ویں نمبر پر پھر نبی پر بھی ایمان لانا ضروری ہوگا. وہ تقریباً 66 منٹ کی گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے. اور اس میں وہ کس طرح یہ سٹیپ طے کیے جاتے ہیں، قرآن پاک کس طرح عقل کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم زمین و آسمان کی یہ ساری پیدائش پر غور کر کے اور یہ فزیکل فینومینا آف نیچر پہ غور کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو بغیر وحی کے بھی. اسی لیے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت والے دن اکاؤنٹیبل ہے. جو اخلاقی حص اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، ہر انسان خواہ اس تک کسی نبی کی تعلیمات پہنچی ہوں یا نہ پہنچی ہوں، جھوٹ بولنے کو برا اور اچھا سمجھتا ہے، سچائی بولنے کو، کسی کو دھوکہ دینے کو برا اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو وہ اچھا سمجھتا ہے. تو یہ ہماری جبلت اور ہماری انسٹنکٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے مادہ ودیت کر دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکڑ سکے. اس کے بغیر بھی انسان وحی کی تعلیمات کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. وہی تو پھر نور علی نور ہے. تو اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو اسی لیکچر میں کی ہے، انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا. اب آتے ہیں جناب اس آیت کی طرف جس پہ اب ہماری بقیہ گفتگو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی. پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ان 2 آیات کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے، باقی اپنا جو ٹائم بچ گیا ہے اس میں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام. فَادْعُوهُ بِهَا، پس اس سے دعا کرو اس کے ناموں کے ذریعے، اس کو پکارو اس کے ان اچھے ناموں کے ذریعے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب
جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں ان کی وہ سزا پا جائیں گے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں. تعویل خاص کے اعتبار سے تو مشرکین عرب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے خود سے مونس رکھ لیے تھے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے العزیز، تو انہوں نے اس سے مونس عزا نام کا ایک بت ڈیوائز کر لیا تھا اس کی مونس بنا کے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے. اللہ تو احد ہے، اکیلا ہے. اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی کجروی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اختیار کر لی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا انجام تو عنقریب یہ قیامت والے دن دیکھ لیں گے. لیکن سائملٹینیس کنٹراسٹ، ہمیشہ حق پرست لوگ دنیا میں موجود رہیں گے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ہم نے ایسی امت بھی پیدا کی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اہل حق ہمیشہ دنیا میں رہیں گے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ حق کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرتے ہیں. تو اہل حق سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی، اہل حق ہمیشہ اس دنیا پر موجود رہیں گے. یہ دو آیات انشاءاللہ تعالی اب اس کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. قرآن پاک اپنے بند کر دیجئے، اب ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ اسماء اعظم کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی. تو یہ ہم نے جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 پڑھی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، پس اسے پکارو اس کے ناموں کے ساتھ. تو یہ بھی توسل اور وسیلہ اختیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء. وسیلے کی کل 6 اقسام ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں. وہ آج محل نہیں، میں نے اس پہ پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے. وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، مسئلہ نمبر 43 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ. ان 6 میں سے 5 وسیلے ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے صحیح ثابت ہیں، اور ایک ایسا ہے جو ثابت نہیں ہے. اور جو 5 ثابت ہیں ان میں سے پہلا وسیلہ میں نے یہی بتایا تھا اس میں، اور یہی آیت پڑھی تھی کہ اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام، اس کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99، جو انہیں یاد کر لے گا یا حفظ کر لے گا یا پکڑ لے گا. یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں کیونکہ عربی میں الفاظ ہیں من احصاها دخل الجنہ، جو انہیں پکڑ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. اور بخاری اور مسلم کے دوسرے طرق میں اس کے ساتھ وہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ طاق ہے، یعنی اکیلا ہے. آڈ، وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو، اردو میں ہم طاق کہتے ہیں. اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت کرتا ہے. تو اس کا صحیح طرق بھی الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہمیں اس حدیث کے ساتھ مل گیا. لہٰذا اسی سے اجتہاداً کئی ایک باتیں لوگوں نے جو ڈیوائز کر لی ہیں، تو اس میں کوئی ایسا شرعی فتویٰ نہیں لگتا. مثال کے طور پر نماز جنازہ میں لوگ طاق صفحے بناتے ہیں کوشش کر کے، تو اس میں کوئی شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے. لیکن اگلی صف مکمل نہیں ہوئی اور زبردستی طاق بنانے کی کوئی کوشش کرے گا تو پیچھنوں کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہ نہیں کام ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں جی طاق اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ طاق پسند کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نمازوں کی فرض رکعتوں کی تعداد بھی دن رات میں 17 ہے. 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ بھی جو ہے وہ آڈ بنتے ہیں. اسی طریقے سے طواف کعبہ کے جو چکر ہیں وہ بھی 7 ہیں. لیکن جنت کے 8 دروازے ہیں. اللہ کے حروف 4 ہیں، الف لام لام ہا، اور محمد کے بھی حروف 4 ہیں، میم ہا میم دال. تو چاہے جفت ہو یا آڈ ہو، یہ دونوں ہی اللہ کے ہیں. اسی طریقے سے ہماری جو نمازوں کی فرض رکعتوں کی جو تعداد ہے مغرب کو چھوڑ کے ساری ایون ہے، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے اور 4 عشاء کے. تو بہرحال وطر اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے اور طاق سے محبت کرتا ہے. اچھا، اب جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک حدیث ہے 3507 جس میں 99 نام گنوائے گئے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اسی روایت کو پکڑ کر جو ہمارے قرآن پاک پاکستان سے پرنٹ ہوتے ہیں انہوں نے وہ چھاپ دیے ہوئے نام 99. قرآن کے شروع میں 99 نام اللہ تعالیٰ کے، اور قرآن کے اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 99 نام انہوں نے منسوب کیے ہوئے ہیں. حالانکہ دونوں طرف جو نام ہے ان میں سے اکثر نام کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. اور وہ جو روایت ہے 3507 وہ تمام محدثین کے نزدیک پکی ضعیف روایت ہے. اس میں ولید بن مسلم مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ایک سکم موجود ہیں. تو وہ روایت کسی بھی محدث، چاہے وہ قدیم محدث ہوں یا آج کے دور کے محدث ہوں، شیخ البانی ہوں یا شیخ زبیر علی زئی ہوں رحمہم اللہ، کوئی بھی اس کو اصول محدثین پر صحیح نہیں سمجھتا. تو یہ 99 نام ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ہی نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں نام کتاب و سنت سے ثابت ہے. تو 99 کا عدد بعض محدثین اس طرح بھی گئے کہ اس سے مراد کثرت بھی ہو سکتی ہے، کہ کثرت سے نام ہے، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. اور اگر کوئی 99 کی بات بھی کرتا ہے تو وہ خاص کوئی ڈیفائن نہیں ہے کہ کون سے 99 ہے، کوئی سے بھی 99 جو صحیح سند سے ثابت ہو.
اس معاملے میں اگر کسی کو شوق ہو تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے شرح حدیث جبریل کی ہے، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث جبریل صحیح مسلم کی، بلکہ کتاب الایمان میں پہلی حدیث یہی ہے. اس کی جو شرح ایک عرب عالم نے وہ اس کی شرح لکھی تھی، اس کا اردو ترجمہ کیا اور ساتھ تحقیق بھی کی. اس کتاب کے اینڈ پہ انہوں نے 99 نام قرآن پاک اور صحیح الاسناد احادیث سے جمع بھی کیے ہیں. وہ الحمدللہ کتاب میرے پاس ہے، انٹرنیٹ پہ بھی جو یہ ویب سائٹ ہے kitabussunnah.com، اس پہ PDF اس کا رکھا ہوا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں تو وہ 99 کے 99 نام ایک ایک نام کے آگے لکھا ہے یہ فلاں آیت سے ہے، یہ فلاں حدیث سے ہے، پورے ریفرنس کے ساتھ الحمدللہ تخریج اور تحقیق کے ساتھ انہوں نے نقل کر دیا ہے. اور کچھ تو ہمیں پتہ بھی ہے. سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کے اندر هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تو کتنے اسماء اس کے اندر بھی آگے. اسی طریقے سے سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے والاول والآخر والظاہر والباطن. تو قرآن پاک میں کافی سارے نام موجود ہیں اور احادیث کے اندر بھی، تو یہ 99 سے زیادہ بن جاتے ہیں. اب رہا مسئلہ یہ جو قرآن پرنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان میں سے کئی ایک نام ثابت ہی نہیں ہے. خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نام منسوب کیے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ایک نام، درجنوں نام قرآن پاک اور بخاری اور مسلم سے ثابت ہیں. لیکن یہ جو حروف مقطعات کے ساتھ سلوک کیا گیا، یاسین، طٰہٰ، حامیم، جس کا ترجمہ بتایا ہی نہیں گیا، وہ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں لکھ دیا ہوا ہے. اور ایون ہمارے تو سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر لوگوں نے نام اپنے بچوں کے یاسین رکھے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کے نام ہے یاسین، حالانکہ اس کا مطلب ہی پتہ نہیں. جب مطلب پتہ نہیں تو اس کا نام کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے. اچھا، بعض لوگ اب اس آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے تحت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گاڈ کا لفظ یا خدا کا لفظ نہیں بولا جا سکتا کیونکہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے کوئی اسم نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ٹرانسلیشن کی ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. نام اس کا گاڈ نہیں رکھا. اب ایک انگلش جاننے والے کو بتانا پڑے گا گاڈ، فارسی جاننے والے کو خدا بتانا پڑے گا. لہٰذا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا وہ سب سے بیسٹ ہے. لا الہ الا اللہ کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی الہ کی ٹرانسلیشن انہوں نے خدا کی ہے، کیونکہ فارسی لینگویج میں جس کو پوجا جائے اس کو کہتے ہیں خدا، سب سے سپریم جو ہے اس کے لیے خدا کا لفظ. تو انہوں نے اللہ کا نام بھی چینج نہیں کیا، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. یہ بہت زبردست ترجمہ کیا. اسی طریقے سے گاڈ، اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل کچھ خصوصاً جو سلفی اسکالرز ہیں اور خصوصاً جو سعودی عرب میں بیٹھ کے تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر فتویٰ لگا دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو، یہاں تک انہوں نے ایسی بدتمیزی کے الفاظ، ہمیں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کئی ایشوز پہ اختلاف ہے علمی، لیکن اس کی یہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ ان کی علمی خدمات کو زیرو سے ضرب دے دیا جائے، علمی طریقے سے اختلاف واضح کیا جائے. تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں تقریر ریکارڈ کروائی اور میں نے وہ تقریر خود سنی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کمپاؤنڈر ہیں، آپ کا کام ہے ٹیکے لگانا، آپ ٹیکے لگائیں، آپ کتاب و سنت کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ یہ ایک سلفی اہل حدیث عالم انڈیا کے مراج ربانی صاحب، ان کے میں نے الفاظ سنے ہیں. حالانکہ اس بندے کی اپنی تقریروں کا اگر میں پوسٹ مارٹم کروں تو شاید کئی ایک فتوے اس پہ بھی لگ جائیں، جتنی وہ جہالت کا ثبوت دیتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر. اصل میں مولویوں کی روٹی پہ روزی پہ لات پڑ گئی. انہوں نے کہا اب یہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کو میدان میں اتر آئے ہیں، یہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، تو ہمیں کون کھلائے پلائے گا دین کی بنیاد کے اوپر؟ اور یہ لوگ والنٹیئرلی دین کا کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. اور دوسری طرف عوام کو یہ کہتے ہیں جی کتاب و سنت خود پڑھو، حق حاصل کرو. تو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک ٹھیک ہے، اس بعض کا عربی بھی غلط پڑھ دیتا ہے، آیات تو بالکل اس کی غلط ہی پڑھتا ہے وہ، کیونکہ اس نے وہ اس طریقے سے حاصل بھی نہیں کی تعلیم، کم از کم پروننسیشن تو اس کو صحیح کرنی چاہیے. ان تمام چیزوں کے باوجود وہ جو علمی خدمت کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے دعوت حق بلند کی ہے ہندوؤں کے اندر، کرسچنس کے اندر، جیوز کے اندر، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اس وقت دنیا پہ اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے وہ، الحمدللہ. تو اس طریقے سے وہ ان کا رد کر رہے تھے. تو ان لوگوں کو، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، اس میں یہ بات کہہ دی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے وشنو کا لفظ استعمال کر لے سنسکرت زبان میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اسی کی عربی میں ٹرانسلیشن ہے رب، انگلش میں سسٹینر، اردو میں پالنے والا. تو اب رب کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں پالنے والا، تو ہمیں کوئی یہ اسماء و صفات کا مسئلہ بنا لے گا ہمارے ساتھ کہ ہم نے اللہ کے اسماء کو گھڑ لی ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے کہ اگر کوئی وشنو یا بھگوان یہ لفظ استعمال کر لیتا ہے اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں، اس کی انٹرپریٹیشن اگر کوئی غلط کرتا ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن میں آئے ہیں ان کی بھی کوئی غلط انٹرپریٹیشن کرتا ہے تو ہم تو اسے بھی اختلاف کریں گے. تو الفاظ، یہ ساری زبانیں، سورۃ الحجرات پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں مختلف قبائل کے اندر اور زبانوں کے اندر بانٹ دیا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو. سنسکرت بھی اللہ کی زبان ہے، عربی بھی اللہ کی زبان ہے، ہیبرو عبرانی بھی اللہ کی زبان ہے، اردو بھی اللہ کی زبان ہے، انگلش بھی اللہ کی زبان ہے. قرآن عربی میں نازل ہوا، اس سے پہلے کتنی کتابیں عربی میں تو نازل نہیں ہوئی ہیں. تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا اس معاملے میں
میری جو رائے ہے وہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ساتھ ہے. انہوں نے میرے ایک کوشچن آنسر سیشن جو ریکارڈنگ ہے 35 سوالات، اس میں انہوں نے یہ بات کلیئر کٹ کہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے خدا یا گاڈ کا لفظ بولتا ہے تو بالکل جائز ہے، بلکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس پہ اجماع ہے امت کا. اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا تھا قرآن پاک کا فارسی میں، انہوں نے اللہ کا ترجمہ خدا ہی کیا تھا، لیکن بعد میں جب لوگوں نے چھاپنا شروع کیا تو وہ اپنی طرف سے اس کو چینج کر دیا اور اس کو جہاں جہاں وہ تھا وہ اللہ لکھنا شروع کر دیا. تو اس معاملے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ سب سے بیسٹ ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. ٹھیک ہے، الہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کر دیا، معبود، اردو میں ہم معبود کہتے ہیں. تو یہ اللہ کو اسماء کے ساتھ پکارنا یہ 5 صحیح وسیلوں میں سے ایک وسیلہ بھی ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہیں، لیکن ان صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھا جا سکتا. ریزمبلنس کے بغیر مماثلت کیے. میں اب دنیاوی طور پہ ایک بات کرتا ہوں. اب جو سونے کا کام کرتا ہے ہم اسے انگلش میں کہتے ہیں گولڈ سمتھ یا سنیارا. اب سونے کا کام کرنے والا اس کو سنیارا کہا جاتا ہے. سونے کا کام کرنا صفت ہے اور اس صفت کا اسم ہم نے کیا رکھا؟ سنیارا. اردو میں بھی پنجابی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اردو میں ہم سونار کہہ دیتے ہیں، پنجابی میں سنیارا کہہ دیتے ہیں، انگلش میں گولڈ سمتھ کہہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں نا ان کے اگینسٹ نام نہیں رکھے جا سکتے، ان کو صفات ہی رہنے دیا جائے. اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان کے اگینسٹ صفات رکھی جا سکتی ہیں. اب مثلا اللہ تعالیٰ سورہ السجدہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 22 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. اب یہ اللہ کی صفت ہو گئی انتقام لینا. اللہ کہہ رہا ہم انتقام لینے والے ہیں. اب اس سے میں نام ڈیوائز کر لوں المنتقم تو یہ غلط ہو جائے گا. کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر اللہ کی کسی صفت سے نام نہیں ڈرائیو کیا جا سکتا. ہاں، اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام موجود ہے تو اس سے صفات بنائی جا سکتی ہیں. جیسے نام ہے الرحیم، تو آپ اس کے آگے صفات بناتے جائیں، رحم کرنے والا، رحم فرمانے والا، شفقت فرمانے والا، جتنی مرضی صفات بناتے جائیں. صفات بنائی جا سکتی ہیں لیکن صفات جو ہیں ان کے اگینسٹ نام نہیں بنائے جا سکتے. اور لاجیکل ہے کیونکہ نام جو موجود ہے اس کی ایکسپلینیشن کرنے کے لیے صفت بنانی پڑے گی، جبکہ صفت جو موجود ہوگی اس کی اگینسٹ نام ڈیوائز کرنا بیسیکلی پھر وہ قرآن و سنت والا فتویٰ اس پہ لگ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام خود ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو ترجمے کے معنوں میں اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. سسٹینر کر لیتا ہے رب کا ترجمہ، یا سنسکرت میں وشنو کہہ لیتا ہے، یا اردو میں پالنے والا کہہ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ. جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا علمی لیول ہی اتنا نہیں ہے کہ ان سے اس معاملے میں بحث کی جائے، بس علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر واضح کر دی جائے. اب اسماء اعظم کے کانٹیکسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کون سے ہیں، کیونکہ آج کل ٹی وی پہ بڑی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، وہ لوگ وظیفے دے رہے ہوتے ہیں یہ اسم اعظم پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، اور یہ استخارہ کر لیں اور یہ اس طریقے سے. حالانکہ استخارہ صحیح بخاری کتاب الدعوات چیپٹر میں موجود ہے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 نوافل پڑھنے ہیں، اس کے بعد دعائے استخارہ کرنی ہے. دیٹس آل. کوئی اس میں نہیں لکھا ہوا کہ خواب آئے گی اور یہ سبز رنگ نظر آئے گا اور سرخ رنگ نظر آئے گا. بس اس دعا میں ہی موجود ہے کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو میرا دل اس کی طرف متوجہ کر دے اور حالات میرے لیے سازگار کر دے، اور اگر یہ میری دین دنیا اور معیشت کے اعتبار سے میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس کام سے پھیر دے اور پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے اپنی تقدیر پہ. دیٹس آل. یہ دعا ہے. وہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس معاملے کو سیدھا کر دے گا، یا اگر اس معاملے کو ختم کرنا ہے تو انسان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا. اس کے علاوہ استخارہ اور کچھ نہیں ہے. یہ تسبیح کے ذریعے استخارہ، اور اللہ معافی دے آج کل تو آن لائن استخارہ ہو رہا ہے. حالانکہ استخارہ جو ہوتا ہے وہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، کوئی شخص کسی کی طرف سے استخارہ نہیں کر سکتا. اس استخارے کی دعا جو صحیح بخاری کتاب الدعوات میں آئی ہے اس میں تو الفاظ ہی ہیں کہ اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اب جس کا مسئلہ ہے بھائی بھوک مجھے لگی ہوئی ہے تو روٹی میرے کھانے سے ہی میری بھوک مٹے گی، آپ کی روٹی کھانے سے میری بھوک کیسے مٹ سکتی ہے؟ یا جو میرا درد ہے وہ آپ کیسے فیل کر سکتے ہیں؟ آن لائن استخارہ. تو یہ کاروبار کا اور روزی روٹی چلانے کا ایک ذریعہ ہے جو تمام ٹی وی چینلز نے شروع کر دیا ہے اور دین کی بدنامی کر رہے ہیں. اور لوگ بھی پھر دیکھیں دھڑ دھڑ فون کالز کرتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے. مطلب ہم خصوصاً پاکستانی قوم کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا بالخصوص کہ یہ ہر معاملے میں شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ ہو جائے. کوئی شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں امت کو اسماء اعظم تعلیم فرما دیے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ 10 صحیح الاسناد احادیث پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ اسی بھی ہمارا لیکچر بھی کنکلوڈ ہو جائے گا. مکمل ریفرنسز میں انشاءاللہ بتا دوں گا کیونکہ یہ کریٹیکل ٹاپک ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے تلک عشرۃ کاملہ، کہ کامل 10 روزے اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہے. جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا حج تمتع کے موقع پر، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو 10 روزے رکھ لے. تو اس کے اینڈ پہ آتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، 7 روزے جو ہیں وہ حج کے دنوں میں اور 3 گھر جا کر رکھنے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈک دی ہے تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے ہو گئے 10. اب یہ 10 کی نسبت سے یہ 10 احادیث میں انشاءاللہ پیش کروں گا.
تاکہ یہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اسم اعظم ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، کون سے وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں. اور یہ مرشد اعظم بلکہ دی اونلی مرشد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں، ان کی طرف سے جو امام اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیم فرمائی ہوئی یہ تمام چیزیں ہیں، تمام وظائف ہیں، سنت اذکار ہیں. اور آخر میں انشاءاللہ آپ کو یہ پرنٹڈ فارم میں بھی مل جائیں گے، میں ان کا تعارف بھی کروا دوں گا. ہمارے جو اذکار کارڈ ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہیں، ہارڈ کاپیز بھی مل جائیں گی. بہرحال پہلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4563 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے. یعنی قرآن پاک میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ کو انہی کلمات کے ساتھ پکارا تھا کہ جن کلمات کے ساتھ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مشکل اور پریشانی میں پکارتے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل اور پریشانی میں اللہ کو پکارنے کا ذکر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں موجود ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر وہ بخاری کی حدیث میں آ گیا کہ جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. یہ ترجمہ ذہن میں ہو، ویسے تو جتنی مرضی تسمیہ کو کھینچ لے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں جن لوگوں کو بھی وظیفہ بتاتا ہوں کہ جب بھی یہ اس طرح کے وظائف کریں تو اردو بھی ساتھ پڑھا کریں، اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے. اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے ٹھیک ہے عربی ہے، لیکن ہماری لنگوسٹک نہیں ہے، اس کا دل پہ وہ اثر نہیں ہوتا اگر عربی نہ آتی ہو تو. اس کے ساتھ آپ ایک دفعہ یہ بھی کہیں ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، تو اس کا بڑا افیکٹ پڑتا ہے، دل جھکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ ہماری مدر لینگویج ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جو کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی بھی عربی زبان تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے قرآن پاک تو ان پہ افیکٹ کرتا تھا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے ساتھ وہ شعر بنا دیا ہوا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ قرآن کی آیت تو ہے، وہ کسی اور جگہ پر جا کر آتی ہے اور وہ پکڑ کے تو پورا شعر بنا دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کیونکہ تسلی نہیں نہ ہوتی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کے اوپر، تو اپنی طرف سے چیزیں انجیکٹ کرتے ہیں، جیسے دعا میں بھی کر دیا. حالانکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اب یہ پرفیکٹ دعا ہے. اب مولویوں نے سال لگا دی وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان فلاں فلاں فلاں. حالانکہ ان بے وقوفوں کو نہیں پتا کہ بخاری اور مسلم کی احادیث کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی آخرت قائم ہو گئی. حیات النبی والے عقیدہ جو مسئلہ نمبر 5 ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس طرح کی احادیث بتائی تھی. تو جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی، تو مرتے ہی اب یہ ساری معاملات آخرت ہے، قبر بھی آخرت میں شامل، میزان عمل بھی آخرت میں شامل، پل صراط بھی آخرت میں شامل، کیونکہ مرتے ہی آخرت شروع ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کتنے پرفیکٹ ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے اندر امپلائڈ ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. باقی انبیاء کرام کو کچھ چیزیں عطا فرمائی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بات مختصر اور مفہوم ڈیٹیل، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 کتاب الوکالہ چیپٹر کے اندر ہے. بڑی لمبی حدیث ہے، بہرحال اس کا لب لباب یہ ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے ڈسکشن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسانی شکل میں تیرے پاس آیا تھا یہ شیطان تھا، ہے تو وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی. کیا بات کی تھی؟ کہ جو آیت الکرسی پڑھ کر رات کو سو جائے گا اللہ تعالیٰ صبح تک اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ اس کی حفاظت کرے گا. فرشتے کو پکارنا نہیں، پکارنا اللہ کو ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. آیت الکرسی الحمدللہ اکثر مسلمانوں کو آتی ہے. تو یہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں. بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1885 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الاعظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ قرآن پاک کی آیت الاعظم ہے، سب سے بڑی آیت. اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی اعظم کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عظمت ہے، ورنہ اس سے بھی لمبی ایک آیت قرآن کی موجود ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 کہ سفر کی حالت میں اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ وصیت لکھوائے. وہ آیت لمبائی میں اس سے بھی 1.5 گنا ہے،
لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت العظم نہیں کہا. اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو وہ حدیث لیتے ہیں سواد اعظم کی پیروی کرو. وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے تو حدیث میں ہے کہ سواد اعظم کی پیروی کرو جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے. وہاں آیا سواد اعظم, یہاں آیا آیت العظم. تو آیت العظم تو پھر ان کی ڈیفینیشن کے تحت تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہونی چاہیے تھی, 255 آیت الکرسی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اعظم سے مراد عظمت والی چیز, چاہے عظمت والا گروہ, چاہے وہ صحابہ کرام کی شکل میں تھوڑا سا ہی گروہ ہو, وہ عظمت والا گروہ ہے جو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہے. الحمدللہ. اور یہی مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5006 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ العظم من القرآن سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ العظم. اب یہاں بھی سورۃ البقرہ ہونی چاہیے تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی سورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے. الحمدللہ. اور یقیناً اس سے کوئی عظیم سورت نہیں ہے, کوئی قرآن کی سورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں فرض کر دی ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ نماز کا ایک پرماننٹ جز بنا دیا گیا سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ. اچھا, تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 4008, صحیح مسلم میں 1878 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سو جائے تو اس کے لیے یہ آیات کفایت کر جائیں گی, جو ان آیات میں مانگا گیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا. الحمدللہ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور اس میں بھی آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی آتے ہیں. الحمدللہ. بلکہ میں اس آیت کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تجدید ایمان والی 2 آیات ہیں. سارے ایمانیات اس میں آ جاتی ہیں. رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اس لیے ہم نے اذکار والے کارڈ میں بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے. چوتھی حدیث صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6880 اور مسند امام احمد میں 7885 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو 3 دفعہ پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے اس کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی. تو اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے, یہ بھی اللہ کے اسماء کے ذریعے. تو جو شخص رات کو یہ 3 دفعہ پڑھ لے تو اس پر کسی قسم کا زہریلے جانور کا ڈنک, بچھو کا یا سانپ وغیرہ کا اثر نہیں کرے گا. یہ الحمدللہ بہت زبردست وظیفہ ہے. یہ بھی اذکار والے کارڈ میں موجود ہے. 5ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد دونوں میں موجود ہے. ترمذی میں 3388, سنن ابی داؤد میں 5088 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے کتنے اسماء اعظم آ گئے ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, کہ جس کے نام کی برکت یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. وهو السمیع العلیم, اور وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. یہ 3 دفعہ جو پڑھ لے صبح کے وقت شام تک اسے کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت یا حادثہ پیش نہیں آئے گا, اور جو شام کو پڑھ لے 3 دفعہ صبح تک کوئی اس قسم کا حادثہ اس کو درپیش نہیں ہوگا. یہ بھی ہم نے اپنے اذکار والے کارڈ میں وظیفہ ڈالا ہوا ہے, وہ انشاءاللہ میں اینڈ میں تعارف بھی کروا دوں گا اپنے اذکار والے کارڈ کا. اچھا, اس حدیث میں بڑی زبردست بات آگے چلتی ہے کہ جب یہ حدیث وہ تابعی بیان کر رہے ہوتے ہیں, ابان بن عثمان تابعی, انہوں نے سنی ہوتی ہے سیدنا عثمان غنی سے یہ حدیث. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سن کر اپنے شاگرد کو تعلیم فرما رہے ہوتے ہیں اس حالت میں کہ یہ خود فالج کے مریض ہوتے ہیں. تو وہ تبع تابعی ان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں تو وظیفہ بتا رہے ہیں, اپنی تو آپ پہ اتنی بڑی ناگہانی آفت پہنچی ہوئی ہے. غلطی بڑی صحیح کی تھی انہوں نے کہ آپ پہ تو خود فالج ہے. تو انہوں نے آگے بڑا زبردست جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرح مت دیکھو, اللہ کی قسم میں نے عثمان پر جھوٹ نہیں باندھا, میں اس دن دعا پڑھنا بھول گیا تھا جس دن مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا. آپ ذرا یقین دیکھیں. اور یہ امام ابو داؤد, امام ترمذی نے اس تبع تابعی کا یہ پورا واقعہ اس حدیث کے ساتھ نقل کیا کہ کتنا کامل یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کے اوپر تابعین کو, کہ انہوں نے کہا کہ مجھ پہ فالج کا اٹیک ہوا ہی اس لیے کہ میں نے اس دن یہ وظیفہ نہیں پڑھا تھا, ورنہ میرے یہ ناگہانی آفت مجھے نہ پہنچتی. البتہ اس میں یہ یاد رکھیے گا جس کی موت مقرر ہو چکی ہے وہ تو آ کر رہے گی, وہ نہیں ڈال سکتی کسی بھی وظیفے کے ساتھ. البتہ باقی یہ معاملات اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کرم فرماتا ہے. الحمدللہ. یہ 5ویں حدیث ہوگی. 6ٹھی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3424 اور المستدرک للحاکم میں موجود ہے 2000 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں یہ دعا مانگا کرتے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو زندہ رکھنے والے, قائم رکھنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے ہے, یا حی یا قیوم, اور یہ اسماء اعظم ہے یا حی یا قیوم, یہ آیت الکرسی میں بھی موجود ہے. اور آگے ایک حدیث بھی پرٹیکولر اسم اعظم کے لفظ کے ساتھ انہی الفاظ کے لیے آ بھی جائے گی انشاءاللہ. اور المستدرک للحاکم میں آگے بھی الفاظ ہیں, ہم نے اسکار والے کارڈ میں پورا وظیفہ ڈالا ہے. اصلح لی شأنی کلہ,
ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میرے تمام کاموں کو سنوار دے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا ہے اللہ، تو ہی مجھے سنبھالنا۔ الحمدللہ۔ اور یہ سیدہ فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ مجھ سے لے لے یہ تحفہ کہ صبح و شام یہ دعا ضرور مانگ لیا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ساتویں حدیث، یہ رکت انگیز چیز ہے، جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارا تھا ان کلمات کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ وظیفہ قرآن میں بھی آیا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، پھر میں اس کو تھوڑا بریف بھی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے حضور یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ذریعے متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تائید بھی قرآن میں ہے، کیونکہ جب یہ دعا آئی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، بالکل اس طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان کلمات کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ اور اس کا کلائمیکس میں کہتا ہوں کلائمیکس ہے اس وظیفے کا، اہمیت کا، سورہ الصفات کی آیت نمبر 144، یہ سورہ یاسین سے اگلی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے۔ یعنی اتنا عطاؤ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ یونس علیہ السلام پھر قیامت والے دن ہی مچھلی کے پیٹ سے نکلتے اگر ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکار لیتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ توبہ کرنے کے لیے بیسٹ دعا ہے یہ، اس سے بیسٹ الفاظ میرے علم میں نہیں ہے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، تجھ سے تو غلطی نہیں ہو سکتی نا، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی غلطی کرنے والا ہوں، ظلم کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے آپ رحمت کو اٹریکٹ کیا کہ اللہ میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا، تجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور میں انسان ہوں، میری تو لاچاری ہے، میں تو غلطی کروں گا تو مجھے معاف کر دے۔ کتنا بیسٹ انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا، لا الہ الا انت سبحانک۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی غیرت کو بھی کیا جوش آیا ہوگا اس دعا کے اوپر، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جوش آپ دیکھ لیں، سورہ الصافات آیت نمبر 144 کہ اگر یونس یہ الفاظ نہ کہتا تو اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے، لیکن الفاظ ہی اس نے ایسے زبردست کہہ دیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یونس علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا الحمدللہ پرفیکٹ اسم اعظم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ آیت کریمہ کے نام سے بھی مشہور ہے، اور لوگ گھروں میں 1.25 لاکھ دفعہ اور یہ وہ سارے کام کرتے ہیں، اور بڑی اگربتیاں روشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا گرم وظیفہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اور یہ حالانکہ جس بندے نے یہ وظیفہ پڑھا ہے تعفن اور بدبو والی جگہ پہ پڑھا ہے، مچھلی کے پیٹ میں، معدے سے زیادہ کوئی تعفن والی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں پھر ظلمات، اندھیروں میں ہمیں پکارا ہے، کوئی اندھیرا نہیں تھا، کوئی اگربتی روشن نہیں تھی، کوئی لائٹ روشن نہیں تھی، ظلمات میں اندھیروں میں ہمیں پکارا، اس حالت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی اس کے لیے وضو پروٹوکول نہیں ہے، نماز کے علاوہ یا قرآن پاک کو چھونے کے علاوہ کسی اور ذکر کے لیے بھی وضو پروٹوکول نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر حالت جنابت میں بھی کرتے تھے، تو اما عائشہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، چاہے وہ حالت جنابت ہی کیوں نہ ہو، یعنی غسل فرض ہو اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ذکر کا کوئی پروٹوکول نہیں۔ اب یہ اگرچہ ہے قرآن کی آیت ہے، ہم آیت کے طور پہ اسے نہیں پڑھ رہے ہوتے، جب عام حالت میں پڑھتے ہیں کسی پہ غسل بھی فرض ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے یہ دعا کے طور پر، کیونکہ حدیث میں یہ دعا کے طور پہ بھی آئی۔ اس میں قرآن پاک میں جتنی دعائیں ہیں چاہے وہ قرآن پاک کی آیات ہیں، لیکن جب ہم ان کو عام حالت میں دعاؤں کے طور پہ مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے وضو ایون غسل بھی نہ ہو کسی شخص کا تو کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اس طریقے سے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 8ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3475 اور سنن ابی داؤد میں 1493 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہا تھا دعا کرتے ہوئے، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کلمات پڑھے اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اسم اعظم کے ذریعے اللہ کی طرف دعا کی ہے، اور پھر 2 جملے ارشاد فرمائے جب بھی اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ کی طرف سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جو اس کے ذریعے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔
سبحان اللہ. یہ اسم اعظم کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اس وظیفے کے لیے, اللہم انی اسألک, اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, بانک انت اللہ, کہ بے شک تو ہی اے اللہ, تو ہی اللہ ہے میرا رب, لا الہ الا انت الاحد الصمد, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو اکیلا ہے اور بے نیاز ہے, الذی لم یلد ولم یولد, جو کہ ایسا ہے کہ جو کسی کا نہ تو باپ ہے نہ بیٹا, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا, ولم یکن لہ کفوا احد, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے, کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کی برابری کا ہو, ولم یکن لہ کفوا احد. نویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3478, سنن نبی داؤد 1496, سنن ابن ماجہ 3855. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن کی ان 2 آیتوں میں موجود ہے, لیکن آپ نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ وہ کون سا ہے. ان 2 آیتوں میں موجود ہے, وہ کون سا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. فرمایا اس کے اندر بھی اسم اعظم موجود ہے, وہ سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں, الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی آتے ہیں. اور دوسری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی شروع کی آیت پڑھی, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہی آیت الکرسی کا پہلا حصہ جس میں میں نے کہا تھا نا کہ یا حی یا قیوم یہ اسماء اعظم ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں, اسم اعظم موجود ہے. اور 10ویں اور آخری حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3575 اور سنن نبی داؤد میں 5082 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات صبح اور شام 3 دفعہ پڑھا کرو, جو یہ پڑھ لے گا اس کے لیے یہ معوذات ہر شے سے کافی ہو جائیں گے. معوذات 3 پناہ دینے والی چیزیں, یہ تعوذ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. تو 3 پناہ دینے والی صورتیں صبح و شام 3 دفعہ تلاوت کر لیا کرو, 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام, یہ ہمارے اذکار والے کارڈ میں بھی ہیں. یہ ہر شے سے تمہیں کفایت کر دیں گی, اور یہ پناہ دیں گی اللہ کی پناہ, جنوں کے اگینسٹ, جادو کے اگینسٹ, ہر چیزوں کے اگینسٹ یہ پناہ دیں گی. اور ان میں وہ 2 صورتیں بھی ہیں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی, اور اس کے بعد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی جادو ہوا نہ کبھی کسی صحابی پہ ہوا. جب یہ وظیفہ نازل ہو گیا, وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا شان نزول کا, اس کے بعد کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا, یہ تعلیم کے لیے تھا. اور وہ آخری 3 صورتیں ہیں معوذات. پہلی سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دوسری قل اعوذ برب الفلق, اور تیسری قل اعوذ برب الناس. یہ 3 صورتیں ہیں, 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام. بلکہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5017 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کر اپنی مبارک ہتھیلیوں پر پھونک کر اپنے پورے جسم پر یوں دم بھی فرمایا کرتے تھے. یہ صحیح دم ہے, سنت دم. 5017 نمبر حدیث صحیح بخاری کی. حتیٰ کہ عائشہ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ہاتھ اپنے ہلا نہیں سکتے تھے بیماری کی شدت کی وجہ سے, تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پڑھ کر, اور بڑے الفاظ زبردست ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر پڑھ کر پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ ملتی تھی, اپنے ہاتھوں کو نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو. ظاہر ہے ان ہاتھوں کا, ان مبارک ہاتھوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا نا. تو یہ صبح شام کے اذکار میں بھی موجود ہے, بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1886 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کسی میں یہ قدرت ہے کہ وہ رات کے حصے میں 1/3 قرآن پڑھ لے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس میں اتنی قدرت ہوگی کہ 1/3 قرآن, 1/3 آف قرآن پڑھ لے؟ تو فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو, 1/3 قرآن کے برابر ہے. صحیح مسلم میں. تو اسی سے وہ چیز بنی کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو قرآن پاک کا ثواب ہے. تو ثواب ضرور ہے, لیکن پورا قرآن پڑھنے کی طرح نہیں ہوگا, ثواب ضرور مل جائے گا, کیونکہ نیکیاں قیامت والے دن تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص تلاوت کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائے گی کہ یہ کرتے ہیں ایسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے, اور ہر مسلمان کو محبت ہونی چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہر مسلمان کو ایک دلی لگاؤ اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے پورے قرآن کے ساتھ ہی. 2 صورتیں, ایک سورۃ الفاتحہ جس کا میں نے بتایا کہ جس کے مقابلے کی کسی اور سورت کی فضیلت نہیں, اور ہر نماز کی ہر رکعت میں, اور دوسری یہ سورہ اخلاص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں. جب شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو سورۃ الاخلاص کی محبت جنت میں داخل کر دے گی. الحمدللہ. تو یہ محبت سورۃ الاخلاص کے ساتھ ہر مواحد کو ہونی چاہیے. یہ تو توحید کی پرفیکٹ ڈیفینیشن اس کے اندر ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس تعریف پہ کائنات کی کوئی ہستی پوری نہیں اترتی. یہ پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے توحید کی الحمدللہ. اگر کوئی سوال کر بیٹھے کہ توحید کی پرفیکٹ ڈیفینیشن قرآن میں کہاں ہے, تو وہ سورہ اخلاص ہے. اور سورہ اخلاص کی ایکسپلینیشن کہاں ہے؟ قرآن میں ہی ہے, آیت الکرسی. آیت الکرسی میں سورہ اخلاص کی ایکسپلینیشن ہے.
اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر وظیفہ تعلیم فرمایا، فرض نماز کے بعد بھی فرمایا. صحیح حدیث ہے، ہمارے اذکار والے کارڈ میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9928، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ تو بھائی ہم نے 10 سنت اذکار ڈسکس کر لیے، بلکہ 10 سے زیادہ آگے ان 10 احادیث کے اندر. اس کے علاوہ بھی بہت وظائف موجود ہیں. مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ وظیفہ ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور وظیفہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور بخاری میں آگے بھی الفاظ ہیں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. العلی العظیم بھی ساتھ موجود ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نہیں ہے ہمت گناہوں سے بچنے کی اور نہ طاقت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس سے بیسٹ کیا دعا ہو سکتی ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ بھی اس میں اعظم ہے. اس کے علاوہ کئی ایک چیزیں موجود ہیں. اب یہ میں آخر میں وہ اذکار کارڈ کا تعارف کروا دیتا ہوں. یہ ہمارا ایک گرین کارڈ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ہم گرین کارڈ بھی دیتے ہیں اور بلو کارڈ بھی دیتے ہیں. یہ ہے آخرت کا گرین کارڈ اور بلو کارڈ. یہ گرین کارڈ جو ہے یہ فرض نماز کے بعد سنت اذکار ہیں. اس میں مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے، اور ساتھ لکھا ہے تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں. اور الحمدللہ ان دونوں اذکار کارڈ کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے خود کی تھی احادیث کے صحت کے اعتبار سے. اور یہ الحمدللہ علا وجہ بصیرت دارالسلام والوں کا جو اذکار والا کارڈ ہے اس سے بھی بیسٹ ہے. اس میں بھی ضعیف روایتیں ہیں لیکن الحمدللہ اس میں کوئی ضعیف روایت میں نے شامل نہیں کی. تو یہ الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر سنت اذکار والا جو پورشن ہے اس میں اس کی PDF فائل رکھی ہوئی ہے. اب میں نے کچھ بھائیوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا اینڈرائڈ بھی بنا دیں تاکہ ہمارے جو ٹچ اسکرین موبائل ہیں اس پہ آسانی سے چل بھی سکے. ویسے بھی یہ اس کا اوریجنل PDF ہم نے رکھا ہے، اوریجنل PDF جو کورل ڈرا کی فائل سے بنا ہے وہ بڑا زبردست، اس کو جتنے مرضی بڑا کر لیں پکسل اس کے ٹوٹتے نہیں ہیں. تو اس میں فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار گرین کارڈ میں موجود ہے، یہ ہر بندے کو لیکچر کے اینڈ پہ ہم دے بھی دیتے ہیں. اور دوسرا ہے یہ بلو کارڈ، اس میں صبح و شام کے اذکار موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کون کون سے اذکار کرتے تھے، کون سی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، پورے اسناد کے ساتھ ان کے فضائل اور ساری چیزیں اس میں ڈیٹیل سے موجود ہیں. اور ان کارڈز کی خصوصیت یہ ہے کہ ان دونوں کارڈز میں نے شروع کے پیجز کے اوپر اس کے جو پہلا حصہ ہے اس پہ ذکر کی فضیلت بھی قرآن پاک سے نقل کی ہے. یعنی فرض نماز کا جو کے بعد ہم اذکار کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن سے دیا ہے، اور صبح شام کے جو اذکار کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن سے دیا ہے، اور احادیث سے بھی الحمدللہ اس کا ثبوت دیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بتائی ہے تاکہ ایک شخص جو ہے اس کی طرف مائل ہو. مثلا ایک حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یہ میں نے حدیث میں لکھی. اور ایک بڑی وجد امیز حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں 3792 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے. اور یہ بغیر سند کے امام بخاری بھی اپنی کتاب صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں. پوری سند ابن ماجہ میں 3792 ہے کہ جب کوئی شخص میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہونٹ ہلا کر ذکر کرنا یہ افضل ہے. یہ ادھر بعض تصوف کے لوگ کہتے ہیں دل میں ذکر کریں تو وہ افضل ہے. نہیں، دل میں ذکر خود بخود ہوگا، زبان اور ہونٹ بھی ہلنے چاہیے، ہر عضو عمل بالجوارح ہونا چاہیے. اسی لیے تو نماز دل میں نہیں بھائی، اسلام کے جتنے اذکار ہیں وہ سارے ہے ہی زبان کے ساتھ ہیں. جتنے اذکار ہیں زبان سے. تکبیر اگر آپ دل میں کہیں تو جانور ذبح نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا. تکبیر بھی آپ کو کہنی ہوگی زبان کے ساتھ. اسی طریقے سے جتنے اذکار ہیں نماز پڑھنی یہ اپنے کانوں تک پہنچنا ضروری ہے. تو یہ اذکار کارڈ. اور ایک ہم نے یہ پبلک لیول پہ ریسرچ پیپر نمبر 7 جس میں 10 کمانڈمنٹس اور ہمارا منہج لکھا ہے، اس کے اینڈ پہ بھی یہ 5 جو کریٹیکل وظیفے تھے یہ میں نے اس میں لکھ دیے. اور اس کی ہیڈنگ بنائی تھی اٹریکٹیو جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچاؤ کے لیے صحیح سنت وظائف، تاکہ لوگ بجائے وہ اپنے بزرگوں اور سلسلوں کے جعلی وظیفے پڑھنے کے ان وظیفوں کو پڑھیں. یہ 5 اس میں سے کریٹیکل اذکار جو ہیں وہ میں نے الحمدللہ اس میں لکھے. یہ بھی ریسرچ پیپر نمبر 7 جو ہے اہلسنتپاک.com سے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بل اس کو علیحدہ سے کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سارے ذکر جو ہیں یہ اس بلو کارڈ جو صبح شام کا اذکار کارڈ ہے اس کے اندر یہ سارے ذکر موجود ہیں. اور الحمدللہ اس کی ساری کی کمپوزنگ میں نے خود کی، اور اس عربی میں جو یہاں پر جو ہماری تاج کمپنی والی جو عربی ہے محمدی بولڈ فونٹ اس میں یہ ساری عربی لکھی ہوئی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. اب آخر میں برکت کے لیے ایک حدیث بتا دوں. یہ تمام اذکار کارڈ پہ بھی میں نے حدیث لکھی ہوئی ہے. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کا ذکر اور درود پڑھے بغیر دعا کرنی شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کامنٹس دیے کہ اس نے دعا کرنے میں جلدی کی. پھر اسے بلایا اور پیار اور محبت سے سمجھایا کہ جب بھی دعا کرو پہلے اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور وہی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وہ اسماء آپ نے سن لیے. یہ اللہ کا ذکر کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگو. اتنے میں ہی صحابہ کہتے ہیں ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور پھر دعا کرنی شروع کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگا دی کہ ذکر اور درود شریف پڑھ کر جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے
اس کا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے اللہ کا ذکر اور درود شریف. تو اس میں درود کا بھی آپ یاد کر لیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ہم نے اذکار کارڈ پہ بھی ڈال دی. بخاری میں 4797, مسلم میں 908, کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 آیت درود, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہمیں سلام تو تعلیم فرما دیا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہمیں درود تعلیم فرمائے. تو پھر آپ نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے, پوری امت کا اجماع ہے. باہر نکل کے نماز سے تو سارے پھر اپنے اپنے درود لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں جی یہ درود ابراہیمی تو ناقص ہے, اور اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں اپنے بزرگوں کے, کوئی درود خضری اور فلانا اپنی طرف سے ڈیوائز کیے ہوئے درود, جبکہ نماز کے اندر سارے متفق ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود شریف پڑھ کر, اللہ کا ذکر کر کے اور درود شریف پڑھ کے, بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب تم نماز میں تشہد اور درود پڑھ چکو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو چاہو مانگو. تو نماز میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہی رکھی ہے, پہلے اللہ کا ذکر, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ میری تمام زبانی, میری بدنی اور میری ساری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں, یہ اللہ کا ذکر کیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا, السلام علیکم ایھا النبی, سلام پڑھا, پھر درود شریف, اور اینڈ پہ ہم دعا مانگتے ہیں جا کے, جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جتنی دعائیں ہیں ہم وہ ذکر اور درود کے بعد. تو یہ نماز میں ہی اللہ تعالیٰ نے سلیقہ سکھا دیا ہے الحمدللہ دعا مانگنے کا, کہ اللہ کا ذکر اور اس کے بعد درود شریف اور پھر دعا. اب دعا بھی الگ سے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, دعا کی فضیلت, دعا کا طریقہ کار, اور اس کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ آلریڈی میں نے حج والا جو لیکچر تھا مسئلہ نمبر 54B, اس میں شروع میں نے دعا سے ریلیٹڈ ساری ڈسکشن کی تھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, دعا کی اہمیت کے حوالے سے اور احادیث اور آیات, اور دعا کے صحیح احکام و مسائل کیا ہیں, دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور کیوں قبول ہوتی ہے, کیسے قبول ہوتی ہے, وہ آج میں نے ڈسکس نہیں کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر کے ساتھ ہم وہ جو تقریباً 15-20 منٹ کا کلپ ہے وہ بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم جوڑ کے تو یہ مسئلہ نمبر 82 کو اپلوڈ کر دیں گے اہل سنت پاک .com پہ, تاکہ یہ ساری پرفیکٹ گفتگو ایک جگہ ہی مکمل ہر حوالے سے ہو جائے. مسئلہ نمبر 82 اسم اعظم, وظائف اور دعا کے صحیح احکام و مسائل, یہ انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے اپنے یوٹیوب کے چینل پہ بھی, اور tune.pk کا بھی چینل بن چکا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے, اور یوٹیوب پہ بھی چینل انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے موجود ہے, اور 720085 کے نام سے بھی موجود ہے. مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو دعا کے کانٹیکسٹ میں 2 آیات اور 5 احادیث یہاں شروع میں ہی بیان کروں گا, کیونکہ حج میں اہم ترین عبادت دعا بھی ہے, اور خصوصاً میدان عرفات میں تو کسی عبادت کا کوئی ذکر نہیں ملتا سوائے دعا کرنے کے. تو میدان عرفات کے اندر سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ دعا کرنا ہے. لہٰذا دعا کی اہمیت کے حوالے سے شروع میں ڈسکس کر دیتا ہوں. بھائیو, قرآن پاک میں 2 مقامات پر دعا کی اہمیت کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلا مقام ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق تو ان کو فرما دیجئے کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, میں ہر پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکے. تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو جو رسپانس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمانے والا ہے. اس آیت کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا. 17ویں صدی کے اندر انگلینڈ کے اندر ایک قانون بنا تھا جس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے, جس کے تحت کوئی بھی شخص عوام الناس میں سے اپنا مسئلہ لے کر وقت کے حکمران کے سامنے جا سکتا ہے, اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. اس کو وہ کہتے تھے میگنا کارٹا. تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے یہ آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 186, کہ ہر شخص اپنے رب سے مانگ سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے والا ہے الحمدللہ. لیکن شرط کیا؟ اللہ کا حکم بھی ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اور دوسری اہم ترین آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر ہے 7, وقال ربکم, اور تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں, مجھ سے دعا نہیں مانگتے, سیدخلون جہنم داخرین, ایسے لوگوں کو میں ان قریب ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. والعیاذ باللہ تعالی. ہمارا رب کتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ, دنیا کے امیر لوگ, دنیا کے بڑے سٹیٹس والے لوگوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں.
جو میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کریں گے میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ دعا بھی عبادت کی ایک شکل ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس لیے میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں، دعا صرف اللہ ہی سے، دعا اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے نہیں ہو سکتی۔ اور یہی آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، صحیح حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3372 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمن کی یہی آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تو اپنی بات کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا۔ اب 5 صحیح الاسناد احادیث دعا کے حوالے سے۔ پہلی حدیث مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11150 اور امام بخاری کی الادب المفرد کے اندر 710 نمبر حدیث ہے، المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے اور امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔ بہت زبردست حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو 3 میں سے ایک تو عطا فرما ہی دیتا ہے۔ نمبر 1، یا اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے یعنی نیکیوں کی شکل میں۔ اور نمبر 3، اس کے مثل اس سے کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے۔ دعا کسی چیز کے مانگنے کی وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، الحمدللہ۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنی تو عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت دعائیں قبول فرمانے والا ہے، الحمدللہ۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3382 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں بھی اپنے رب سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرے۔ یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے نہیں؟ اللہ۔ تیسری حدیث بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے، بہت لمبی حدیث۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دلائی کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کے بعد درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ دعا کا پروٹوکول ہے۔ ایک صحابی نے اسی طرح کیا کہ اللہ کا ذکر اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا، الحمدللہ۔ یہاں پر یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیں کہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب اس شخص سے حیا فرماتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اس کے ہاتھوں کو محروم لٹائے۔ لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ عاجزی کی علامت، اور اس میں 3 طریقے ہیں، کندھے کے برابر بھی کر سکتے ہیں، چہرے کے برابر بھی، یا اتنا اونچا کر سکتے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے، جیسا کہ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا اس حالت میں ثابت ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ 3 طریقے موجود ہیں، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے، الادب المفرد کے اندر امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ 2 صحابہ سے ثابت ہے، لہٰذا یہ حدیث موقوف سنت ٹھہری۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کا عملی تواتر اور اجماع بھی اس بات پر ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرے جائیں دعا کے اینڈ میں۔ اس بات میں اصل میں بعض علماء عرب نے جو اس کو بدعت قرار دیا ان کا میں علمی محاسبہ کر رہا ہوں، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 75B کے اندر بدعت کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے۔ اور چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے۔ اور الحمدللہ یہی دعا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 201 کے اندر حج کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے، حج کے کانٹیکسٹ میں کہ اللہ کے ایمان والے بندے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے دوران رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہی دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آگے جو الفاظ ایڈ کر دیے یہ تمام الفاظ مولویوں کی فیبریکیشن ہے، قرآن و سنت میں کسی ضعیف سند سے بھی ہو وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے ایڈ کی ہوئی بات ہے والعیاذ باللہ تعالی۔ اتنی دعا قرآن میں کے اندر آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا بخاری اور مسلم میں ساتھ ہے اللہم ربنا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک کڑوی گولی بھی لے لیں دعاؤں کے حوالے سے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2346 نمبر حدیث ہے، اور یہ 5ویں حدیث دعا کے کانٹیکسٹ میں۔ میں تو بالکل لنگی بات کرنے والا انسان ہوں، لہٰذا یہ حدیث میں نے یہاں پر ضروری سمجھی کہ بیان کی جائے۔ صحیح مسلم 2346 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، پرامدہ بال، بکھری ہوئی اس کی حالت، کپڑے اس کے میلے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ عام انسان کو بھی اس پہ ترس آ جائے، اور پھر وہ ہاتھ لمبے کر کر دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، لیکن وہ اس حال میں دعا کرتا ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام کی غذا کے ساتھ وہ پرورش چڑھا ہے، اللہ ایسے کی دعا کیسے قبول کرے؟ رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اگر رزق حلال نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، تو دعائیں کہاں سے قبول ہونی ہیں؟ تو رزق حلال کے بغیر دعا قبول ہونے والی نہیں. اگر کوئی قدرتی طور پر چیز مل گئی تو بھائیوں وہ تو ہندوؤں کو بھی، کرسچنس کو بھی، جیوز کو بھی، بدھسٹ کو بھی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے، تو کیا ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ نہیں. دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط رزق حلال ہے. اس میں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے 1.5 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ رزق حلال کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور میرے منہ سے اگر جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.